السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل ابو معاویہ عامر اشفاق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ برِ صغیر کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان بننے سے قبل اپریل 1946 میں پاکستان کے متعلق کچھ پیشگوئیاں کی تھی۔ آج ہم ان پیشگوئیوں کے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1923 میں جب ان کی عمر صرف 35 برس تھی، برِ صغیر کی ایک بڑی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 1940 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور 1946 تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی عمدہ تفسیر بھی لکھی، جس کو انہوں نے ترجمان القرآن کا نام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ برِ صغیر کے مسلمانوں میں آپ کا اتنا مقام تھا کہ لوگ آپ کو امام الہند کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پہلے دن سے ہی پاکستان کے قیام کے بہت بڑے مخالف تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب انڈیا ونز فریڈم لکھی، جس کے آج تک پوری دنیا میں بہت زیادہ چرچے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بچپن سے ہی کتابوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو انہوں نے بچوں کے رسالوں میں مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ 1912 میں آزاد نے الحلال کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا۔ یہ رسالہ اپنے انقلابی مضامین کی وجہ سے کافی زیر بحث رہا اور برطانوی حکومت نے 2 سال کے اندر اندر اس کی سیکیورٹی منی یعنی حفاظتی رقم ضبط کر لی اور بھاری جرمانے لگا کر اس کو بند کر دیا۔ سیاسی منظرنامے پر ابھرنے کے بعد مولانا آزاد کبھی بھی مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے کے حامی نہیں بنے۔ انہوں نے اس نظریے کی کھل کر مخالفت کی۔ 15 اپریل 1946 کو بحیثیت کانگریس کے صدر انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے الگ ملک کے مطالبے کو ہر زاویے سے دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کی بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان پیشگوئیوں کی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپریل 1946 میں قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستان کے متعلق کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہے اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا۔ پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی۔ بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے۔ داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام دباؤ کا شکار رہے گا۔ نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سازشیں بڑھ جائے گی۔ پاکستان کے صنعت کاروں اور نو دولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی۔ آج افسوس کی بات ہے
کہ پاکستان کے متعلق کی گئی مولانا ابوالکلام آزاد کی تمام پیش گوئیاں سیم ٹو سیم ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے اس ٹاپک کا اختتام ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی برطانوی حکومت کے بارے میں دی گئی اس رائے سے کریں گے جو کچھ یوں تھی: برطانوی حکومت نے خدا کی اس زمین پر مسلمانوں سے جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد یہ تو ممکن ہے کہ بچھوؤں کو ہتھیلی پر لے کر دودھ پلائے اور سانپوں سے صلح کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ صلح و صفائی کا ہاتھ انگریزوں کی طرف بڑھائے۔